لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے سامنے آیت زمر کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور نیند کے وقت بھی، اور جن لوگوں کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے، اور جن کا وقت یا میعاد زندگی پوری ہو گئی ہے ان کو روک لیتا ہے، اور اس میں فکر کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ انسان کے سامنے یہ سوال کہ موت کیا فنا اور نابودی کا نام ہے، یا فنا تغیر، تحول یا انتقال کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام ہے، لیکن چونکہ ہمارا جسم یہیں رہ جاتا ہے جسے ہم دفن کرتے ہیں، تو انسان کا ذہن یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ جب جسم یہیں ہے تو یہ منتقلی کیا معنی رکھتی ہے۔ اس کو قرآن کریم سے ہی ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ قرآن کریم میں جو قبض روح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ استعفاء یا توفیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا بنیادی لفظ وفا ہے۔ یہ توفیٰ عرب اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز پوری حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو انہوں نے مال دیا اور پورا مال جب واپس لے لیتے تھے تو وہ توفیت المال کہتے تھے، یعنی ہمارا مال 100% واپس آ گیا۔ تو قرآن کریم میں قبض روح کے لیے توفیٰ کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی جو 100% کوئی چیز ہے جو اللہ کے پاس واپس چلی گئی، یعنی اس مادی جسم کے علاوہ کوئی حقیقت ایسی ہے کہ جو 100% کا جس پر اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو مادی جسم ہے اس معنوں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ فوت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو کہ فارسی لفظ ہے، اور فوت کا مفہوم ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ضائع ہو جائے تو فوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن توفیٰ کا معنی فوت کے لفظ کا بالکل مخالف ہے۔ یہاں جب کوئی چیز پوری حاصل ہو جائے تو توفیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کوئی چیز ضائع ہو جائے، جیسے نماز فوت ہو گئی یعنی ضائع ہو گئی، تو فوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز حاصل ہو جائے جیسے توفیت المال ہم نے کہا تو توفیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی 14 آیتیں جس میں قبض روح کا بیان ہے، اس میں توفیٰ کے لفظ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہاں انسان کی جو حقیقت ہے وہ پوری فرشتوں کے ذریعہ حاصل ہو کر کے ایک دوسرے عالم میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور انسان کا فلاح کا فنا یا نابودی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ ملک کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم نے حسن عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو
دنیا رکھی گئی ہے یہ آزمائش کے لیے، اور یہ آزمائش کس چیز کی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں حسن عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ جناب ایک مثنوی جو شہید مطہری صاحب نے اپنے کتاب عدل الہی میں لکھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ پالنے والے اشرف المخلوقات کو تو نے پیدا کیا، اتنی اچھی مخلوق اور اتنی اچھی صفات کے حامل، اور اس کو جاویدانی حیات نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں بھی آیا تو پریشانی کے عالم میں ہی رہا، اور اس کو پھر تو بلا لیتا ہے، اس کو فنا کر دیتا ہے۔ تو اچھی جب اس کو فنا ہی کرنا تھا، اس کو موت ہی دینی تھی، تو اس کو اپنے پاس بلانے کی کیا فائدہ؟ تو اس کو پھر دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سے دریافت کر رہے ہو، اور اس میں کوئی تمہاری سرکشی نہیں ہے، اس لیے ہم تم کو بتائے دے رہے ہیں کہ تم ایک بیج، کوئی کسی چیز کا، گندم کا ایک دانہ لے لو اور اس کو زمین میں بو دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ گندم کے دانوں کو زمین میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پودا ہوا، پودا بڑا ہوا، اور اس سے گیہوں کی بالیاں نکل گئیں۔ تو ایک دانے سے گیہوں کی کئی بالیاں نکل آئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اب چلے اس کو کاٹنے کے لیے۔ جب وہ کاٹنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اتنے مشکل سے اس کی پرورش کی، دانے کو زمین میں ڈالا، اس کو پانی دیا، اس کی دیکھ بھال کی کہ کوئی جانور اس کو برباد نہ کرے، اور جب یہ پوری طرح پھل چکا ہے، پوری طرح اپنے آب و تاب میں ہے، تو تم اس کو اب کاٹنا کیوں چاہتے ہو؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے، کہ اس میں جو دانہ ہے گندم کا، یہ بڑی کارآمد چیز ہے جو کہ ہمارے کام میں آئے گا، یہ تیری عطا کی ہوئی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گھاس ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ایک بیکار سی چیز ہے، تو اس کے سے الگ کر کے ہٹا دینا ہی یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ علم تمہیں کس نے دیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے یہ علم تو نے دیا۔ کہا کہ جب ہم نے تم کو یہ علم دیا تو کیا یہ میرے نزدیک یہ بات نہیں ہے؟ دیکھو، ہم نے جب انسانوں کو بھیجا تو ہم نے یہی دیکھا کہ انسانوں کو جو نفس ہم نے عطا کیا ہے، کہ یہ انسان اس مادی جسم کو وسیلہ بنا کر کے اپنے نفس کو بلندی عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور بلندی میں بھی یہ کتنے بلندی تک جاتا ہے، اور یہ اپنی جو شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، جسے ہم میں کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں، کہیں روح سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، یہ اس کی سعادت تھی، اس کو سعادت کی منزل میں لے جائے گی، لیکن اگر اسی مادی جسم کو وسیلہ بنا کر کسی پر اس نے ظلم کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ شقاوت کی ہے، بدبختی کی ہے، اور اس نے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب ہم نے جو انسانوں کو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا میں اس کی آزمائش کریں، اور جب اس کی میعاد زندگی پوری ہو جائے تو طیب و طاہر کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر لیں، اس لیے کہ جو طیب ہے اس نے اپنے کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ میری رحمت میں رہنے کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی آیتیں جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ الا رحمت کا ربی ولذالک خلقہم، اللہ تعالیٰ رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، ولذالک خلقہم، اور یہی بات ہے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، یہی فلسفہ ہے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کے نفس سے عبارت ہے، اس کی شخصیت جو ہے۔ اگر دو انسان ہمارے سامنے کھڑے ہوں، اگر مان لیا کہ جناب سلیمان فارسی کھڑے ہوں یا ہمارے امام کھڑے ہوں اور کوئی ایک بدبخت کھڑا ہو سامنے میں، تو بشری حیثیت سے اگر ہم پہلے سے نہ پہچانتے ہیں تو تشخیص کرنا، بتانا کہ اس میں کون کون ہے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو
ہمارا بشری پیکر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہر فرق ہے انسانی صفات میں فرق ہے، یعنی وہ جو کمالات ہمارے اندر ہیں اس میں فرق ہے۔ کسی نے ان کمالات کو اتنی پرورش کی، ایسی بلندی بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظاہر ہو گیا۔ انسان کامل جیسے خود رسول خدا کی ذات، حضرت علی علیہ السلام کی ذات، ان کی صفات، انہوں نے ہر صفات کو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ ان کی عفت ہو، چاہے حکمت ہو، یا کوئی بھی صفات ہو ان کی، اس کو انہوں نے اتنا بلندی عطا کی کہ صفات الہیہ کا، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو تمام صفات کمالیہ کا مظاہر، تمام کمالیات صفاتیہ کا مرکز ہے، اور یہ جو ذات ہیں، جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ لوگ وہ اللہ کے وہ صفات کمالیہ کے مظاہر ہیں۔ وہ بشری پیکر میں آ کر کے اللہ کے صفات کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے کو اللہ کے جنت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کے قربت کی، وہ اپنے کو اہل بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو تم بوؤگے۔ اگر تم نے اپنی سعادت کے لیے یہاں پر کھیتی کی ہے تو تم کو سعادت کا اجر ملے گا، تم نے شقاوت اور بدبختی کی ہے تو تم کو وہاں بدبختی کا سزا ملے گی، یا تو تم اچھی جزا پاؤ گے یا تم اس کی سزا پاؤ گے۔ تو یہ جو ہے خود جو بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم میں جو سورہ ملک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، کہ ہم نے انسانوں کو، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ تو زندگی کو پیدا کیا تو ظاہریت دکھ رہی ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں آئے اور زندگی گزار رہے ہیں، لیکن موت کو جو پیدا کیا، تو جب موت کو اگر ہم نابودی سمجھیں گے تو پیدا کرنے کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ پیدا وہی چیز کی جاتی ہے جو وجود میں آتی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ موت بھی کوئی وجودی چیز ہے، یہ جو وجودی چیز ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہماری وجودی چیز ہے، اور دوسرے لفظ میں ہم کہیں کہ موت یہ جو زندگی کی ہی ایک توسیع ہے، اس کا جو ایکسٹینشن آف لائف ہے، لیکن چونکہ وہ جو موت کے بعد کی جو عالم ہے وہ اس عالم دنیا سے الگ ہے۔ جیسے ایک بچہ رحم مادر میں ہے تو رحم مادر میں وہ ایک نظام الگ ہے، وہ ماں کے جسم سے خون اس کو ایک نلی کے ذریعے آتا ہے جس کو امبلیکل کارڈ کہتے ہیں، وہ نظام ہی الگ ہے، اس میں پھیپھڑے بھی بن رہے ہیں، ہارٹ بھی بن رہا ہے، لیکن وہ پھیپھڑے یا ہارٹ اس کے کام نہیں کرتے ہیں جب تک وہ اس دنیا میں قدم نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں قدم رکھا اور ہم چاہیں کہ نہیں، اس کو ہم پہلے ہی نظام سے منسلک کر دیں، کسی طرح اس کے ہم پھیپھڑوں کو بند کر دیں اور اسی امبلیکل کارڈ سے ماں کے اس دوران خون کے عمل سے اس کو جوڑ دیں، تو وہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی اس بچے پر جو نظام حیات ماں کے رحم میں تھا وہ اب بدل گیا، اب یہ نظام زندگی جو اب یہ دنیا میں آ گیا، تو اب اگر اس زندگی کا جو نظام ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، اس کا پھیپھڑا دوبارہ اسپینڈ نہیں کرے گا، وہ سانس نہیں لے گا، اس کا ہارٹ چلنا نہیں شروع کرے گا، تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی اب نظام بدل گیا، عالم بدلنے سے نظام بدل گیا، گرچہ رحم مادر بھی مادی دنیا سے ہے اور انسان کا وجود بھی مادی دنیا سے ہے۔ تو اب جب انسان کا وہ جو نفس ہے، اس کی جو شخصیت حقیقی، جب وہ مادی دنیا سے فوق یعنی اس کے آگے چلی جاتی ہے وہاں، تو وہاں کا نظام بالکل ہی الگ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو موت ہے یہ تو نابودی ہے۔ اب یا کچھ لوگ جنہوں نے موت کو سمجھا بھی کہ نہیں، جو قیامت کے یقین بھی رکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک موت کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم ایک ابدی نیند میں چلے جائیں گے اور ہم زندہ اسی وقت ہوں گے کہ جب قیامت برپا ہوگی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اس فطرت کے سارے تقاضے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے
تو پیاس کے لیے پانی مہیا کیا، بھوک لگتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق مہیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خواہش ہوئی کہ اس کے جوڑے کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، نفسانی خواہشات کے لیے طرح طرح کی غذائیں مہیا کی۔ تو جب ہر خواہش کے لیے انسان کے جو فطرت میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کر رکھا ہے اس دنیا میں بھی، تو جب انسان کی ایک خواہش ہے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ جاویدانی حیات کرے، عطا کر دے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کی خواہش کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اور اگر انتظام نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فطرت میں ودیت ہی نہیں کرتا۔ اس کو ودیت کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ جب انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اسے جاویدانی حیات دیں گے تو انسان کی جاویدانی حیات باقی رہنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جاویدانی حیات باقی رہنے کے لیے یہ زندگی موضوع جگہ نہیں ہے۔ اس لیے زندگی موضوع جگہ نہیں ہے کہ یہاں تو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، وسائل یہاں پر محدود ہیں، وسائل محدود ہیں، تو جب تک لوگ یہاں سے مر کر چلے نہیں جائیں گے پھر نئی زندگیاں یہاں پر آ کر کے ان کے لیے وسائل نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک ذہن کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو لامحدود ہے، تو اللہ سارے انسانوں کے لیے بھی وسائل مہیا کر سکتا تھا، تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے وسائل مہیا کر دے کہ لوگ آتے رہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قیامت میں تو اولین اور آخرین سارے جمع ہوں گے، اور اس کے بعد جب دوسری دنیا میں جائیں گے، اگر اسی دنیا میں رہیں گے تو اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس دنیا کا جو پرپس ہے وہ اب اختتام پر آ گیا۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ اور افزائش نسل ہو، افزائش نسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ایک ایسا اعلان ہو، ایسا وہ عالم ہو کہ جہاں پر ان کو اب جو انہوں نے یہاں پر کوششیں کی ہیں، جو ان لوگوں کی آزمائشیں ہوئی ہیں، جو ان لوگوں نے دوسرے کہیں کہ جو کھیتی کی ہے اپنا، جو ان لوگوں نے اچھی اچھی باتیں یہاں پر اپنے نفس کو بلندی کی ہے، اب اس کو جزا ملنے کا وقت آ گیا ہے، جزا ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ ایک نئے عالم میں منتقل کرے گا، ایک نئی حیات دے گا کہ وہاں ان کے لیے اب وہاں جو جزا ملے گی وہاں اب کوئی افزائش نسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تولد تناسل یہ وغیرہ کا یہ عمل وہاں سے یہ ہے نہیں، تو وہاں حیات تو ہے لیکن وہاں کی حیات یہاں کی حیات سے مختلف ہے، وہاں صرف جزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے، جزا یہیں سے محدود ہے۔ اب کوئی کہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اپنی نیند میں چلے جاتے ہیں، تو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو صاف صاف اس بات کو بتاتی ہیں کہ نہیں، ایک تو پہلی بات کہ تمہارا فنا نہیں ہے، تمہارا یتوفا کیا گیا ہے، یتوفا کی لفظ توفی کی گئی ہے، یعنی تمہاری شخصیت کو ملائکہ نے حاصل کر لیا ہے، اور ملائکہ نے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے ہیں، اور اب تم کو ایک مقررہ وقت کے لیے ایک عالم میں رکھا جائے گا جس کا نام ہے برزخ۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو کہ برزخ کی آیت کہی جاتی ہے، وہ سورہ مومنین میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ قائلها ومن ورائہم برزخ لا یبعثون۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ کہیں گے کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان کا موت آ گئی سامنے، قال رب ارجعی، پالنے والے اب ہم کو واپس کر دیں، ہم کو واپس اسی دنیا میں کر دیں۔ کیوں کر دوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو عمل صالح ہم سے چھوٹ گیا تھا وہ ہم پھر سے بجا لائیں گے، ترکتا۔ تو وہاں آواز آئے گی کہ کلا کلمۃ قائلها، یہ تو وہ بات ہے جس کے تم قائل ہو، ورنہ تم کو پھر بھیجیں گے وہی تم کرو گے۔ اور کہا گیا کہ اب دوبارہ پلٹ کے تم نہیں جا سکتے ہو، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ لَا يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد برزخ ہے اس وقت تک جب تم دوبارہ
اٹھائے جاؤ گے، اس وقت تک۔ یہ سورہ مومنین کی آیت ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو یہ کلام ہو رہا ہے مرنے کے بعد، تو یہی ظاہر کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ انسان کو ہوش و حواس ہے، وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ اب یہ بات چیت ظاہر سی بات ہے کہ مادی جسم یہاں ہے تو وہ زبان سے کلام نہیں کرے گا، اس کی آنکھیں تو یہیں رہ گئیں، تو وہ ایک الگ مادی جسم ہے، جس کو بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس مادی جسم کے بدلے ایک مثالی جسم مہیا کرے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثالی جسم ابھی بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا مادی جسم تو بستر پہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری روح پوری کائنات میں دوسری جگہ چکر کاٹ کر کے چلی آتی ہے۔ کبھی ہم کربلا پہنچ جاتے ہیں، کبھی نجف، اگر اچھی روح ہے تو ہم دوسری جگہ کسی سے کلام بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں تو وہ مثالی جسم کے ساتھ ہی عمل میں آتا ہے۔ اور مثالی جسم کا ایک اور روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری صاحب کی ایک کتاب ہے، جس میں وہ سچی کہانیوں کے نام سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، کہ علامہ آقائے طباطبائی صاحب کا ایک واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے کہ آقائے طباطبائی صاحب نے کہا کہ ایک دن نماز کے بعد ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ہم دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص جو دروازے کے دوسری طرف ہے وہ دروازے سے اندر چلا آ رہا ہے اور دروازہ بند ہے۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوا کہ یہ دیوار اور دروازہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کسی طرح کی رکاوٹ نہیں رکھتا ہے۔ اب وہ میرے پاس چلا آیا، پھر اس نے ہم سے کچھ گفتگو کی، تو ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو بتایا کہ ہم حسین ابن روح کے بیٹا ہیں۔ تو اب ہم کو حسین ابن روح نوبختی ان کا پورا نام تھا، نوبختی خاندانی نام تھا۔ تو انہوں نے گفتگو کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ تو بہت پہلے کی بات ہو گئی، علامہ طباطبائی تو ابھی کی بات ہے، اور حسین ابن روح کا زمانہ یہ ہمارے نوابین اربعہ کے یہ تیسرے نائب ہیں جن کا نام لے کر کے آپ لوگ عریضہ چھوڑتے ہیں کہ حسین ابن روح، تو یہ ان کے بیٹا تھے۔ تو علامہ طباطبائی صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں تھا کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، تو حسین ابن روح کے بیٹا کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ یہ کون صاحب تھے جنہوں نے اپنا تعارف کرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب چھپی اس درمیان میں، نوبختی خاندان کے حالات۔ یہ نوبختی خاندان کے جو حالات ہیں اس میں بڑا تفصیل سے درج تھا، اور اس میں کہا کہ حسین ابن روح کے نوبختی کے ایک بیٹا تھے جو عالم جوانی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ ان کی روح تھی یا مثالی جسم تھا جو ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تو یہ روایت جو انہوں نے نقل کی ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک مثالی جسم کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی ایک آیتیں ہیں کہ سورہ سجدہ کی آیت جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید کا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ وَإِذَا خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لا یوقنون، بلکہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رسول کو، اے رسول کہہ دیجئے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے رسول کہہ دیجئے کہ ملک الموت تم پر تعینات ہے، وہ تمہاری روح کو قبض کرے گا اور اس کو میرے پاس لائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رسول کے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے رسول کاش کہ آپ دیکھتے کہ یہ سر جھکائے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا وقالوا ارجنا نعمل صالحا انا موقنون، پالنے والے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اور سمجھ لیا، اب ہم یقین کرنے والوں میں ہیں، اور ہم کو واپس کر دے تاکہ ہم عمل صالح کریں۔ اللہ فرمائے گا کہ وَلَوْ شِئْنَا آتَيْنَا لَوْ شِئْنَا لَا آتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هَدَاهَا، اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت کر دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن یہ اللہ کا قول ہے کہ جن لوگوں نے ہم کو بھلا دیا ہے، ان کو انسانوں کو اور جنوں کو ہم جہنم میں بھر دیں گے۔
تو یہ ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ موت کے بعد کی ہماری ایک زندگی ہے اور ہم موت کے بعد ہم زندہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ہیں جو موت کے بعد زندگی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس میں یہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت کے بعد جو نعمتوں میں ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ جو لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ فضلہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی خوش ہیں۔ لیکن وہیں پر دوسری آیت جو سو وہ لشکر فرعون کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کو روز صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو ان لوگوں کو ہمیشہ کا عذاب دے دیا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یہ جسے ہم نے برزخ کہا ہے، اور برزخ کی زندگی یہ اس میں کچھ لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور کچھ لوگ عذاب میں ہوں گے۔ یہ اس پر منحصر ہوگا کہ ان لوگوں نے دنیا میں سعادت کی زندگی گزاری ہے یا شقاوت کی زندگی گزاری ہے۔ موت کے متعلق کہ ماہیت یعنی موت کی حقیقت کیا ہے کہ موت یہ شخصیت کا اس عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہے، منتقل ہو جانا ہے۔ یہ اسی حیات کی توسیع ہے۔ یہ جو اس عالم سے دوسرے عالم میں ہم جائیں گے، یہ اس عالم سے دوسرے عالم میں توسیع ہے، جہاں اگر ہم نے سعادت کی زندگی گزاری ہے تو وہاں ہم کو نعمتوں کی زندگی مل جائے گی، اور اگر ہم نے یہاں پر بدبختی کی ہے، شقاوت کی ہے، ظلم کیا ہے، تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ابدی زندگی ایک شقاوت کی زندگی ہوگی، عذاب کی زندگی ہمارے ہوگی۔ تو یہ ہے موت کی حقیقت۔ موت فنا نہیں ہے بلکہ موت بھی اسی زندگی کا یہ توسیع ہے، ایک ایکسٹینشن ہے یہ زندگی کا، اور اس طرح سے یہ زندگی چلتی رہے گی۔ اور جس انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے کہ جو ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ فطرت کے تقاضے پر جو کہ شریعت کا قانون ہے، عین مطابق فطرت ہے، اس پر عمل کرے گا تو اس کو وہ سعادت کی اور ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ موت سے متعلق فی الحال اتنا ہی، لیکن صرف 2 منٹ میں یا 1-2 جملہ مصائب کے متعلق کہ امام حسین علیہ السلام کا اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے کہا کہ ان کی تجہیز و تکفین تو بدبختوں نے نہیں کی۔ 3 دن کے بعد بنی اسد آئے اور اعجاز سے امام مظلوم آئے، ہمارا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام آئے اور انہوں نے دفن کیا۔ لیکن جو روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنے نواسے کو خود رسول کریم نے دفن کیا، اس لیے کہ جناب ام سلمہ نے رسول کریم کو دیکھا کہ وہ خواب میں آئے ہیں، ان کے سروں پر خاک ہے اور بہت ہی پریشان حال ہیں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ ہم نے رسول کریم سے کہا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام سلمہ تم کو نہیں معلوم، ہمارا نواسہ کربلا کے زمین میں قتل کر دیا گیا، اور یہ جو خون ہے، یہ جو شیشیوں میں جمع کر رہا ہوں، یہ خاک ہے، میں اس کی قبریں کھودتا رہا ہوں۔ تو یہ قبر کا انتظام خود رسول خدا نے کیا، یہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اور جو خون رسول خدا نے کہا کہ اس شیشیوں میں ہم خون جمع کر رہے ہیں، شاید رسول خدا یہ خون اس لیے جمع کر رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے وسیلہ، وہ شفاعت کے لیے اس کو کام میں لائیں، اللہ کے سامنے اس کو شفاعت کے لیے اس کو دلیل میں پیش کریں کہ یہ جو قوم ہے اس نے ہمارے نواسے پر گریہ کیا ہے اور ہمارے نواسے کا ساتھ دیا ہے، اور یہ خواہش کی ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور ہم امام مظلوم کے ساتھ ہم بھی اس سعادت کو حاصل کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔